شازیہ تمہیں پتہ ہے جب انسان ناکام ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں، چاہے وہ محبت میں ناکامی ہو، تو سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کا قتل ہوتا ہے؟ نفس کا قتل ہوتا ہے، ایمان کا۔ ایمان کا ہوتا ہے۔ فوراً انسان نا اتھیسٹ ہو جاتا ہے، کہ جتنے بھی اتھیسٹ ہوتے ہیں نا بنیادی طور پہ ذاتی فیلئر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو 4 حادثات ملے تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ رزق کا، عزت کا، ذلت کا، صحت کا، بیماری کا، ہر چیز کا ذمہ میرا ہے، تو آپ کے خیال میں کوئی ذمہ لے سکتا ہے یہ؟ اور نہیں، کوئی نہیں لے سکتا۔ تو کم از کم غربت میں ایمان تو خراب نہیں کرتے نا بیٹا۔ جی صاحب، مجھے نا اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی تھی۔ فرمائیے۔ جی، میرا بیٹا ہے دانیال احمد ہے، تو اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، پچھلے 4 سال سے اس کا بالکل کام بالکل نیل ہو گیا، زیرو ہو گیا اس کا۔ کیا کام اس کا؟ کام سے کیا مطلب؟ پہلے وہ فری لانسنگ پہ کرتا تھا۔ کس چیز کی فری لانسنگ بیٹا؟ یہ اس کا بھائی ہے، اس نے بی ایس آئی ٹی کیا تھا، تو اس نے اسے اپنے ساتھ کام پہ لگایا۔ ان کا بالکل سیٹ اپ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میرے بچے، سیٹ اپ سے مراد کیا ہے؟ فری لانس سے مراد کیا؟ فری لانس میں چاول بیچتا تھا، فری لانس میں وہ خیال بیچتا تھا؟ یہ کمپیوٹر پہ کام کرتے تھے لوگ، اپنا بیچتے وغیرہ نہیں تھے کام، یہ اس چیز کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات، لیکن اتنا تھا، جی ہاں اتنا تھا، لیکن ان دونوں بھائیوں کا بہت اچھا مشورہ۔ دوسرا بھائی کون ہے؟ کام تھی، اس کا بڑا بھائی ہے اسامہ احمد۔ اسامہ اور دانیال؟ جی۔ دانیال کی تعلیم نہیں ہے؟ دانیال نے الیکٹریکل میں ڈپلوما کیا تھا۔ الیکٹریکل ڈپلوما کیا تھا، اور اسامہ نے؟ اسے بی ایس آئی ٹی۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب ایشو کیا ہے مجھے یہ بتائیے؟ ایشو کیا تھا کہ اس کا 4 سال سے بالکل اس کا اچھا کام تھا، اور پھر اس کا رشتہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور دانیال کا رشتہ کس سے کیا؟ جی، دانیال کا رشتہ کیا تھا۔ کس سے؟ ملنے والے تھے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے خود ہی آفر کی تھی۔ شازیہ کسی لڑکی سے کیا؟ کس سے کیا رشتہ؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا رشتہ ہم نے کیا تھا، ملنے والے تھے، اس لڑکی کا نام تھا حفصہ سے کیا دانیال کا؟ جی۔ پھر یہ ابھی چل رہا ہے رشتہ یا نہیں؟ بعد میں نہیں، ان لوگوں نے پھر ڈائیورس لے لی تھی۔ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے ڈائیورس نہیں لی ہوگی، اس نے خلا لیا ہوگا۔ نہیں لیا، خلا نہیں لیا، انہوں نے کیس دائر کیا، پھر ہم لوگوں نے بجائے۔ تو آپ نے ڈیورس لی نا، انہوں نے تو نہیں لی نا بیٹا۔ ٹھیک ہے، ہاں، ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی یہ۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب کیا ایشو ہے؟ جی، اب اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل چلتا ہی نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی شادی کے ساتھ منسوب ہے مسئلہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے اس چیز پر نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ پہلے میرے ہسبینڈ کا کام ختم ہوا ہے، ان کا کریانہ جنرل اسٹور تھا۔ نام کیا میاں کا؟ ختم ہوا ہے۔ میاں کا نام کیا؟ ان کا ہمایوں شہزاد۔ ٹھیک ہوگی بات۔ پھر ان کا کام بالکل۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ جو کام ختم ہو رہے ہیں وہ اس لیے نہیں چل رہے کہ کوئی بندش ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ بھی چیز تو ہوتی ہے نا۔ پہلے تو اس چیز پہ دل نہیں تھا مانتا، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں تو اللہ دینے والا ہے، یعنی یہ سب اسباب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہ جو جیسے آہستہ آہستہ یہ جو ہر طرح کے ایشوز ہو رہے ہیں، پہلے میرے ہسبینڈ کا کام ختم ہوا، پھر میرے بیٹے کا کام ختم ہوا، اب میرا بڑا بیٹا ہے اسامہ۔ آپ کی شازیہ اپنی تعلیم کتنی بیٹا؟ جی، میں نے بی اے کیا۔ شازیہ تمہیں پتہ ہے جب انسان ناکام ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں، چاہے وہ محبت میں ناکامی ہو، تو سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کا قتل ہوتا ہے؟ نفس کا قتل ہوتا ہے، ایمان کا۔ ایمان کا ہوتا ہے۔ فوراً انسان نا اتھیسٹ ہو جاتا ہے، کہ جتنے بھی اتھیسٹ ہوتے ہیں نا بنیادی طور پہ ذاتی فیلئر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو 4 حادثات ملے تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ رزق کا، عزت کا، ذلت کا، صحت کا، بیماری کا، ہر چیز کا ذمہ میرا ہے، تو آپ کے خیال میں کوئی ذمہ لے سکتا ہے یہ؟ اور نہیں، کوئی نہیں لے سکتا۔ تو کم از کم غربت میں ایمان تو خراب نہیں کرتے نا بیٹا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں بچے بڑے اچھے ہیں، آپ کا شوہر بھی بڑا اچھا ہے، لیکن آج کے دور میں اچھا ہونا جو ہے نا، یہ الحمدللہ جو تم نے کہا ہے نا، یہ دل سے کہنا ہے تم نے، اور جب تم نے دل سے کہنا ہے نا شازیہ، نہیں بیٹا دیکھو، بات سنو، لسن، اگر آپ دل سے کہہ رہی ہوتی نا شازیہ، تو بحثیت ماں آپ کے زبان سے ایک دفعہ بھی انشاءاللہ نکلتا، الحمدللہ نکلتا۔ آپ نے اتنی نیگیٹو بات کی ہے نا، آپ نے کہا سب کچھ بند ہو گیا، تباہ ہو گیا جی، سارا برباد ہو گیا، ایسی بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ اللہ کہتا ہے کہ جیسا میری طرف گمان کرو گے میں ویسا ہی پلٹوں گا۔
تو آپ اپنا بحیثیت والدہ جب گمان اچھا کر لیں گی نا تو چیزیں بھی اچھی ہو جائیں گی. یہ یاد رہے گا تمہیں؟ جی مجھے یاد رہے گی. یہ تم نے نا پلو کے ساتھ باندھ لینا ہے. اچھا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو پڑھنا ہے وہ تمہیں سمن بھائی بتائیں گے کہ تمہارے بچوں کو رزق کے لیے اور شوہر کو رزق کے لیے پڑھنا کیا چاہیے. سمن بھائی کیا پڑھنا چاہیے ان کو؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے پہلے تو یہ جو وجوہات ہیں اس کی طرف توجہ کریں. درست. کہ ایسا کیوں ہوا ہے. درست. بجائے بندشوں کے چکر میں آپ پڑھیں، اس کو بھی دیکھیں لیکن وہ سیکنڈری ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے. سائے میں خرابی جسم میں خرابی کی وجہ سے آتی ہے. کیا اچھا جملہ کا ہے. تو پہلے جسم کو ہم دیکھیں کہ وہاں کیا مسئلہ ہے. تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں انسان میں، زیادہ تر بہت سارے معاملات تکبر کی وجہ سے زیر ہو جاتے ہیں. درست. بڑے بول انسان سے نکل جاتے ہیں. ایک تو شازیہ عجز و انکسار اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں، اور پھر یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اس کی ہر نماز کے بعد کثرت کریں. نماز شرط پڑھنا چاہیے. نماز شرط ہے. ذکر الہی شرط ہے. اور اللہ تعالیٰ یا وہاب ہو یا رزاق، یا وہاب ہو پڑھیں یا رزاق ہو، کم از کم ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یہ تو اس پڑھیں. میں نماز بھی باقاعدگی کی طرف چلی بالکل بالکل، اور ذکر بھی اس کے ساتھ. ذکر بھی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کر دیں گے. اور وہ وجہ تلاش کریں کہ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. شازیہ ذہن میں بات رکھنا، نہ تمہارا شوہر نہ تمہارے بچے بنیادی طور پہ کاروباری شخصیتیں نہیں ہیں. سو وہ کاروبار میں جائیں تو تحمل کے ساتھ جائیں، کنسسٹنسی کے ساتھ جائیں، اور جو کہا ہے سمن بھائی نے اس کو پڑھتے رہیں. میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں، ایمان کی حد تک میرا یقین ہے کہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ.